جی وزیر اعظم بلوچستان کے دورے پہ آئے ہیں. ابھی بھائی پیچھے نصیر آباد کا ہم نے فضائی دورہ کیا. ہر طرف پانی پانی ہے. اور پھر ابھی ہم جعفر آباد میں ہیں اور کچھی کا بھی ہم نے فضائی دورہ کیا اور دوسرے علاقوں کا جل مکسی کا میں پہلے دورہ کر چکا تھا. جی صوبت پور جہاں آپ نے جی صوبت پور. یہ علاقے بالکل اس طرح جس طرح کہ ایک سمندر بہہ رہا ہے. میں ابھی جب میں جہاز پہ سوار ہوا تو راجن پور اور رحیم یار خان پھر گھوٹکی یعنی پانی کا ایک سمندر چاروں طرف پھیلا ہوا ہے. اور مجھے اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 2010 کا سیلاب بذات خود ایک بہت بڑا سیلاب تھا، مگر وہ دریائے سندھ اور ملکہ علاقوں تک محدود تھا. یہ طوفانی بارشیں جو کہ سیلاب بن کے جس نے تباہی مچائی ہے، پورے پاکستان میں یہ تباہی پھیل گئی ہے. اور سب سے زیادہ جو متاثرہ جو صوبے ہیں وہ صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان. اور اس کے بعد پرسوں کے پی میں بے پناہ بارشیں ہوئیں جس سے سوات، دھیر، کالام یہ سارے علاقے وہاں تباہی کا شکار ہو گئے. اور دریا کے اوپر جو گھر تھے یا ہوٹل تھے وہ آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو کے اوپر کہ آنن فانن وہ دریا برد ہو گئے. اس وقت تک پورے پاکستان میں 1000 سے زیادہ لوگ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. اور اس وقت پورے پاکستان میں جہاں پر فصلیں کھڑی ہیں فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. آج یہاں پر میں نصیر آباد میں اور یہاں پہ جعفر آباد میں جو گورنر صاحب ایکٹنگ گورنر مجھے بتا رہے تھے کہ فصلیں جو ہیں چاول کی بالکل تباہی کا ایک نمونہ بن چکی ہیں. اور پانی اب اتنا ہے کہ جب تک کہ وہ زمین خشک نہیں ہوگی، زیادہ پانی اب زمین کو چلا جائے تو وہ بھی کچھ خوش آئند بات نہیں ہوتی. یہ سارے مسائل ہیں. ابھی میں ان ٹینٹس میں گیا ہوں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب وزیر اعلیٰ صاحب کو، مزنجو صاحب کو، ان کی زیر نگرانی ان کی ٹیم، ان کے چیف سیکرٹری اور ہمارے جو ساری جو کولیشن پارٹی کے جو ممبرز ہیں سب مل کر یہ خدمت کر رہے ہیں. اور آج مجھے بہت خوشی ہوئی. جس کیمپ پہ میں گیا انہوں نے کہا ہمیں کھانا ملا ہے، ہمیں پانی کی ایک یقیناً ایک پرابلم ہے اس لیے کہ کوئٹہ سکر کی جو آمد و رفت کا راستہ وہ ٹوٹ چکا ہے. ابھی میں نے سیکرٹری کمیونیکیشن سے بات کی اور ان سے کہا کہ آج رات تک یا کل صبح تک یہ جس طرح بھی ہوتا ہے اللہ کے سہارے اس کو بحال کرو تاکہ پانی کے جو جارز وہ یہاں پر پہنچیں اور لوگوں کو پانی مہیا ہو. اسی طرح بجلی کے کھمبے گر گئے ہیں اور ٹرانسفارمر جو ہیں وہ نقصان پہنچا ہے. میں نے ابھی جو منسٹر ہیں ہمارے ماشاءاللہ بڑے توانا پہلوان ہمارے خرم دستگیر، ان کو سندھ میں نے ان کی ڈیوٹی لگائی بھی، ان سے فون پہ بات کی کہ وہ یہاں پہنچیں. ان کی ٹیم پہنچے یہاں پر ان علاقوں میں بجلی کی جو ترسیل ہے فی الفور اس کو بحال کیا جائے. تو یہ سارے چیلنجز ہیں. کل رات کو میری بڑی مہربانی کی ایران کے صدر میرے بھائی ابراہیم صاحب نے مجھ سے بات کی. مجھ سے ترکی کے صدر جناب طیب اردوان صاحب میرے بھائی انہوں نے بات کی. مجھے میرے بھائی جو ہمارے یو اے ای کے صدر ہیں ہز ہائنس محمد بن زائد انہوں نے بات کی. انہوں نے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے لیے جو جانیں چلی گئی ہیں ان کے لیے دکھ کا اظہار کیا اور ان کے لیے دعا کی. اور اس بات کا انہوں نے آفر پیش کی کہ پاکستان کے عوام کروڑوں لوگ اس وقت اس آفت میں گر گئے ہیں، سیلابی پانی میں گر گئے ہیں. انشاءاللہ وہ پاکستان کے عوام کے ہم پلہ پاکستان کی حکومت کے ساتھ ساتھ وہ انشاءاللہ بھرپور اپنا ہاتھ بٹائیں گے. اور مجھے خوشی ہے کہ آج
वहाँ तुर्की से जहाज़ रवाना होके चल पड़े, जो कि कराची पहुँचने वाले हैं 2 जहाज़। आज इस्लामाबाद में यूएई से सामान का जहाज़ इस्लामाबाद पहुँचेगा। और इस तरह ये मैं उनका अपने इन दोस्त ममालिक के हमारे जो सदूर हैं उनका मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस आफत की, इस मुसीबत की घड़ी में पाकिस्तान के अवाम के साथ वो खड़े हैं माजी की तरह। अल्लाह ताला उनको जज़ा अता फ़रमाए और उनको और वसअत अता फ़रमाए। इसी तरह दूसरे दोस्त ममालिक का हमें पैगामात आ रहे हैं। बरतानिया के हुकूमत ने 1.5 मिलियन पाउंड का ऐलान किया। हम सब इस मुसीबत की घड़ी में जहाँ से हमें मदद मिल रही है हम उनके शुक्रगुज़ार हैं और उनके हर तरीके से उनके ममनून हैं कि इस आड़े वक्त में, वो मुसीबत के वक्त में करोड़ों पाकिस्तानियों के लिए वो इमदाद जो भिजवा रहे हैं वो दीन और दुनिया दोनों कमाएंगे। मैंने सिंध में भी, परसों भी, कल भी और आज फिर बलूचिस्तान से मैं पाकिस्तान भर के मुखय्यर हज़रात को मैं गुजारिश कर रहा हूँ और अपील कर रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के करोड़ों हमारे बुज़ुर्ग, हमारे भाई, हमारी बहनें, माएँ, बच्चे आपकी इमदाद के मुंतज़र हैं। इन दुखी भाइयों बहनों का आप हाथ थामें। माजी की तरह आप अपने रिज़्क़ हलाल से आप रकूम मुहैया करें। और मुझे इल्म है कि फ़ंड्स आ रहे हैं। मैं कल रात को मुझे 6 करोड़ रुपया एक शख्स ने मुझे दिया और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब मेरा नाम नहीं आना चाहिए क्योंकि नेकी कर दरिया में डाल। मैंने उनको कहा कि अल्लाह और उसके रसूल की भी ये सुन्नत है कि आप ये दिखावे के लिए नहीं, आप जब नेक काम करते हैं और बताते हैं तो उस तशहीर का मकसद दूसरों को तरगीब देना होता है। उनका कि फिर आप हमारी तस्वीर बनवा लें, नाम हमारा फिर बना दें। तो चूँकि उन्होंने मुझे पाबंद किया, एक ग्रुप आया, उन्होंने 45 करोड़ रुपया दिया जो कि वज़ीर-ए-आज़म अकाउंट में जमा हो चुका है। आज शाम ताजरों की तंजीम मिल रही है, वो भी इस कार खैर में हिस्सा डालेंगे। ख़ुद लाखों पाकिस्तानी अपने ताईं वो ट्रक्स भिजवा रहे हैं इमदाद का, पानी, खुराक, कंबल, अद्वियात, डॉक्टर्स, नर्सें। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्म रखे और आपके रिज़्क़ में और इजाफ़ा करे। लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मैंने अपनी सियासी ज़िंदगी में और अपनी निजी ज़िंदगी में इस तरह का मैंने सैलाब नहीं देखा जिसने चारों तरफ तबाही मचा दी है। यानी देहातों के देहात सफ़े हस्ती से मिट गए हैं। जिस तरह मैंने अभी बताया कि 1000 से ज़ायद लोग अल्लाह को प्यारे हो गए और हज़ारों ज़ख्मी हो गए हैं और लाखों लोग बेघर हो गए, उनके मकान उजड़ गए। अभी मैं इन कैंप्स में गया हूँ, सब ये कह रहे हैं कि मकान हमारे उजड़ गए हैं और वज़ीर-ए-आज़म हमें हमारे मकानों का। मैंने कहा कि 25,000 रुपया पूरे पाकिस्तान में हर मुतासरा ख़ानदान को वफाकी हुकूमत दे रही है और ये 38 अरब रुपये बनते हैं। और इस 25,000 रुपये को हम शफाफ तरीके से NDMA और बिस्प बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए, ये जो चैनल्स हैं इनके ज़रिए हम तकसीम कर रहे हैं ताकि हकदार रह न जाए और नाहक को ये रकम न मिले। तो ये इंशाअल्लाह एक हफ़्ते में 38 अरब रुपया तकसीम होगा और इंशाअल्लाह मुझसे सेक्रेटरी बिस्प ने और चेयरमैन NDMA ने वादा किया है कि वो इंशाअल्लाह इसको मुकम्मल करेंगे और उसके बाद मज़ीद जो तखमीना है नुकसानात का उसको भी हम देखेंगे। इसी तरीके से मैंने अभी मुझे प्रेजेंटेशन दी है जनाब वज़ीर आला क़ुद्दूस बज़िंजो साहब ने, उनके चीफ मिनिस्टर ने, और जो तबाही हुई चीफ सेक्रेटरी ने, और जो तबाही हुई है वो हम सब ने देखी वो प्रेजेंटेशन। तो जिस तरह मैंने 2 दिन पहले सिंध में बेपनाह तबाही हुई है सिंध में, मैं आज भी जब सक्कर से हम लैंड कर रहे थे सक्कर एयरपोर्ट पर, तो बिला खौफ तरदीद मैं कह सकता हूँ कि चारों तरफ इस तरह लग रहा था कि दरिया सिंध जो है वो ठाठे मारता हुआ समंदर हर तरफ तबाही मचा रहा है। तो मैंने वहाँ पर 15 अरब रुपए की मैंने वहाँ पर जो ग्रांट
اس کا اعلان کیا کہ NDA میں جنرل اختر نواز میرے پاس یہاں پر موجود ہیں، اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں صوبائی وزراء اعلیٰ کا، چاہے بدنجو صاحب ہیں، چاہے ہمارے بھائی چیف منسٹر سندھ ہیں شاہ صاحب کا، اور باقی وزراء اعلیٰ کا، ان کی ٹیمز کا، ان کی PDMAs کا، کہ وہ دن رات لگی ہوئی ہیں، ان کی ریسکیو ٹیمز کام کر رہی ہیں۔ آج یہاں پر میں نے جو ہیلتھ کے جو میں نے دیکھے ہیں، یہاں پر ٹینٹس لگے ہوئے ہیں، میڈیکل سینٹرز اپنا انسانوں کے لیے بھی، اور جو ویٹنری جو وہ بھی دیکھے ہیں، بہت عمدہ کام کر رہے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، اور ویٹنری ایکسپرٹس بیٹھے ہیں۔ تو ان سب کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ اور جس طرح میں نے آپ کو چند روز پہلے بتایا تھا کہ میری آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب سے بات ہوئی، میری نیول چیف سے بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے احکامات دے دیے، اور فیلڈ میں ان کی فارمیشنز جا چکی ہیں، اور دن رات لوگوں کو وہ پانیوں سے نکال کر محفوظ مقام تک پہنچا رہی ہیں۔ ہیلی کاپٹرز لگے ہوئے ہیں، بوٹس لگی ہوئی ہیں۔ کل رات کو میری ایئر چیف سے بھی بات ہوئی، ایئر چیف ظہیر سے، اور انہوں نے مجھے یہ تفصیل بتائی کہ کس طرح ان کے ہیلی کاپٹرز درجنوں اس وقت فیلڈ میں ہیں، اور جو ہی موسم جہاں بہتر ہوتا ہے وہ پہنچتے ہیں اور ریلیف کا کام شروع کرتے ہیں۔ اس وقت تک تقریباً 50,000 لوگوں کو محفوظ مقام تک پہنچایا جا چکا ہے، اور یہ کام آج موسم بہتر ہے تو نیوی کے اور آرمی کے اور ایئر کے جو اپنا ہیلی کاپٹرز وہ اس وقت دن رات کام میں مصروف ہیں۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، لا انفورسنگ ایجنسیز کا بھی۔ تو آج اب انشاءاللہ کل ہماری میٹنگ ہے اسلام آباد میں، اور فلڈز کے حوالے سے ہم انشاءاللہ سارے معاملات کا بغور جائزہ لیں گے، اور میڈیم اور دیرپا جو ہمارے جو اقدامات ہیں ان کا ہم فیصلہ کریں گے، تاکہ دیکھیے 2010 میں سیلاب آیا، اور اب 2022 میں یہ چاروں صوبوں میں سیلاب آیا، اور اس بارشی سیلاب ہو یا دریائی سیلاب ہو، اس کو روک تھام کے لیے دنیا کے ممالک نے بڑے کام کیے ہیں، اور بہت حد تک انہوں نے روک تھام کی ہے، مگر یہ کام باتوں سے، نعروں سے، تقریروں سے، الزامات لگانے سے نہیں ہوگا۔ یہ مٹی کے ساتھ مٹی بن کر ہونا ہوگا، اور دن رات عملی کام کرنا ہوگا، خون پسینہ بہانا ہوگا، تب یہ ہم اس حالت پہ پہنچیں گے جہاں پر وہ اقوام پہنچ چکی کہ بڑے بڑے فلڈز کو انہوں نے روکا ہے، اور اپنی تکنیکی، اپنی محنت اور سرمایہ کاری سے روکا ہے، اور آج وہ بہت حد تک نقصانات سے بچ گئے ہیں۔ تو باتیں کر کے، غلط الزامات لگا کے، جھوٹ بول کے آپ قوم کو کب تک دھوکہ اور فریب دیں گے؟ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے میں اس کی معافی مانگوں گا، جو سچی بات وہ کروں گا، اور جھوٹ اور بے بنیاد الزامات وہ کب تک؟ ہم 75 سال ہو گئے، پاکستان آج تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکا۔ تو میری قوم سے گزارش ہے کہ وہ اس وقت وہ دعا بھی کرے اور دوا بھی کرے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم مل کر دن رات کام کریں گے، اور جب تک کہ آپ کا آخری خاندان باہر نہیں ہوگا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ آج میں جناب زنجو صاحب کی خدمت میں وفاق کی طرف سے 10 ارب روپے کی گرانٹ کا میں اعلان کر رہا ہوں، اور NDA میں مل کر جناب چیف منسٹر صاحب سے ان کی حکومت سے مل کر یہ پلان تیار کرے گی، تاکہ چاہے انہوں نے فصلوں کا نقصان وہ کمپنسیٹ کرنا ہے، چاہے انہوں نے سڑکات بنانی ہیں، چاہے انہوں نے پکے گھر بنانے ہیں، یا انہوں نے 5 لاکھ، یہ ان کی مرضی ہے، یہ دیں گے۔ NDA کے چیئرمین اور PDMA صوبے کی مل کے یہ پلان بنائیں گی، اور مجھے 100% یقین ہے انشاءاللہ کہ یہ اس وقت ان کی ذات اور ان کی حکومت اور تمام ساتھی مل کر انتہائی ایمانداری سے آپ کو آپ کا حق پہنچائیں گے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ آباد رکھے۔ انشاءاللہ پاکستان آباد ہوگا، پاکستان ضرور مضبوط ہوگا انشاءاللہ۔ پاکستان پائندہ باد۔